الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری بات امامت میں چل رہی ہے۔ آج جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر امامت اتنا ضروری تھا، مسئلہ امامت، تو اس کا قرآن میں صراحتاً ذکر ہوتا، حالانکہ ہم شروع سے لے کر آخر تک قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں اس امامت کا ذکر نہیں ملتا کہ جس کے آپ شیعہ قائل ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ جس امامت کے آپ قائل ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے اور یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اگر یہ امامت کہ جس کے آپ شیعہ لوگ قائل ہیں حق ہوتا تو حتماً قرآن کے اندر اس کا صراحتاً ذکر موجود ہوتا۔ یہ سوال زیادہ اٹھایا جاتا ہے تشیع کے اوپر اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس امامت کے آپ قائل ہیں وہ صحیح نظریہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کے اندر دقت کریں تو ہمیں بعض قرآن کی آیات ملتی ہیں کہ جس کے اندر امامت شیعی موجود ہے۔ امامت شیعی یعنی وہ امامت کے جس کے شیعہ حضرات قائل ہیں، وہ امامت کے جس کے شیعہ قائل ہیں، اس میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ منصوص ہو، یعنی خدا کی طرف سے ہو، عصمت ہو اس کے اندر، یعنی جو امام ہو وہ معصوم ہو، اور اعلم ہو امام تمام لوگوں سے۔ یہ چند عنصر موجود ہونا ضروری ہیں اس امامت میں کہ جس کے مکتب تشیع قائل ہیں۔ مثلا اگر سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں پر ایسے قرائن ملتے ہیں کہ جس سے امامت شیعی ثابت ہوتی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جب پروردگار نے ابراہیم کو مبتلا کیا چند کلمات میں، یعنی امتحان لیا جب حضرت ابراہیم کا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا، قال، اس وقت خداوند متعال نے یہ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیا یہ میری اولاد کو ملے گا یہ مقام و منصب؟ قال، خداوند متعال نے فرمایا، لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ اب اگر ہم اس آیت کی تحلیل کریں تو ہمیں تمام وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جس کے ہم شیعہ قائل ہیں امامت کے اندر۔ پہلا مطلب کہ جو اس آیت میں ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس آیت میں امامہ سے مراد نبوت نہیں ہے۔ اہل سنت قائل ہیں کہ یہاں پر انی جاعلک للناس اماما، امامہ سے مراد نبیہ ہے، یعنی خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے امتحان لیا حضرت ابراہیم کا تو میں نے حضرت ابراہیم کو لوگوں کے لیے نبی بنایا۔ بس یہاں امام سے مراد نبی ہے، نبوت مراد ہے یہاں پر۔ لیکن اگر اسی آیت کے اندر دقت کی جائے تو معلوم ہوگا کہ نہ، یہاں پر امامت سے مراد نبوت نہیں ہے،
بلکہ ایک ایسا مقام ہے جو نبوت سے ہٹ کر ہے، اور وہ مقام وہی ہے کہ جس کے ہم شیعہ قائل ہیں۔ اس نظریے پر چند قرینے موجود ہیں۔ پہلا قرینہ یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت میں دقت کریں، قال انی جاعلک للناس اماما، خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب یہاں پر جاعل اسم فاعل ہے، یہ تھوڑا ادبی نقطہ ہے، آپ توجہ کریں گے اس بات کی طرف۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، پہلے کچھ اصطلاحات واضح ہو جائیں۔ مثلا اگر میں کہوں کہ زید نے ورقے پر لکھا، اب لکھنا فعل کہلاتا ہے، ورب جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ زید فاعل بنے گا چونکہ زید لکھنے والا ہے، اور جس پر لکھا گیا وہ مفعول بنے گا۔ کاغذ پر لکھا گیا، یہ مفعول ہے کاغذ، پس زید فاعل ہے، لکھنا فعل ہے، اور جس پر لکھا گیا یہ مفعول ہے۔ اور اس فاعل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس فاعل کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات ایک صیغے سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ جس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ مثلا یہی زید فاعل ہے چونکہ اس نے لکھا ہے، اب اس کو رائٹر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ زید رائٹر ہے۔ اب یہ رائٹر اسم فاعل ہے، یہ جو رائٹر کہا جا رہا ہے۔ مثلا ویور کہیں گے تو ویور اسم فاعل ہے، کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے اس ذات کی طرف کہ جس نے دیکھنے کا فعل انجام دیا ہے۔ رائٹر ایسی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس نے لکھنے کا فعل انجام دیا ہے۔ پس وہ صیغہ، وہ شکل کہ جو ایسی ذات کی طرف اشارہ کرے کہ جو فعل کو انجام دے، جس نے فعل کو انجام دیا یا جو فعل کو انجام دے رہی ہے، اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ یہاں پر جاعل اسم فاعل ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قال انی جاعلک، میں تمہیں بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ جاعل اسم فاعل ہے، اور یہ ذات خداوند کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسم فاعل، کیونکہ خداوند متعال حضرت ابراہیم کو امام بنا رہا ہے۔ اور یہ ادب کے اندر یہ نقطہ قابل قبول ہے تمام ادبی لوگوں کے نزدیک، نحوی لوگوں کے نزدیک یہ قاعدہ قابل قبول ہے کہ اسم فاعل اپنے ما بعد میں اس وقت عمل کرتا ہے کہ جب وہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ اگر وہ ماضی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو کبھی بھی فعل والا عمل انجام نہیں دے گا۔ فعل والا عمل کیا ہے کہ فعل فاعل چاہتا ہے اور بعض اوقات مفعول چاہتا ہے، جیسا کہ مثال دی تھی آپ کو کہ لکھنا فعل ہے، اب یہ لکھنا فاعل چاہے گا، کیونکہ جب تک کوئی لکھنے والا نہیں ہوگا تو لکھنے والا عمل انجام نہیں پائے گا، پس فاعل کی ضرورت ہے۔ جس پر لکھا جائے گا وہ مفعول ہے، پس کسی چیز پر لکھا جائے گا، پس مفعول بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ فعل والا عمل ہے کہ فعل فاعل چاہتا ہے اور مفعول بھی چاہتا ہے۔ اب اس میں فاعل اگر فعل والا عمل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں فاعل یا حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو، وَإِلَّا عمل نہیں کرے گا۔ اور ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ جاعل اپنے ما بعد میں عمل کر رہا ہے، چونکہ جاعل اس میں فاعل ہے، جاعلو کا یہ کاف مفعول ہے اس جاعل کا، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بنا رہا ہوں، جس کو بنایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، اور کیا بنایا جا رہا ہے وہ دوسرا مفعول ہے، امامہ بنایا جا رہا ہے۔ پس جاعل اپنے ما بعد میں فعل والا عمل کر رہا ہے، اور جب یہ جاعل عمل کر رہا ہے فعل والا تو یہاں سے ہمیں اس قاعدے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ جاعل یہاں پر یا حال کے معنی میں ہے یا استقبال کے معنی میں ہے۔ پس آیت کا معنی یہ ہو جائے گا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں ابھی
تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، یا میں آئندہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، یہ معنی ہو جائے گا اس کا۔ اور نحوی یہ عرض کرتے ہیں کہ استقبال کے معنی میں استعمال ہونے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، اور اس آیت میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر جاعل حال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور معنی یہ بن رہا ہے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں ابھی تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ پس آیت کا مفہوم یہ بنے گا کہ حضرت ابراہیم سے خداوند متعال نے امتحان لیا، حضرت ابراہیم نے وہ امتحان کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور اس میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں اب تمہیں امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے۔ اور یہ نبوت پس یہاں پر مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی تو حضرت ابراہیم پہلے سے تھے، اور یہاں پر جاعل جو ہے وہ ماضی کے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اہل سنت علماء نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہاں یہ معنی ہے کہ خداوند متعال خبر دے رہا ہے کہ تم پہلے سے نبی تھے، ماضی کے معنی میں نہیں ہو سکتا، پس یہاں حال کے معنی میں ہی ہوگا، اور مراد یہ ہوگی کہ خداوند متعال اس وقت حضرت ابراہیم کو امام بنا رہا ہے۔ پس جب اس وقت امام بن رہے ہیں حضرت ابراہیم، نبوت تو پہلے ان کے پاس موجود تھی، پس معلوم ہوا کہ یہاں پر امامت غیر از نبوت ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو نبوت سے بالاتر ہے، اور وہ مقام ہے کہ جس کے شیعہ حضرات قائل ہیں۔ انشاءاللہ باقی شواہد اسی آیت کے اندر موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت اس امامت پر دلالت کرتی ہے کہ جس کے شیعہ حضرات قائل ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔